پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھے، اذا صلت المرأۃ خمسہا، جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھے، نمبر 2 وصامت شہرہا، اور رمضان کے مکمل روزہ رکھے، وحافظت فرجہا، نمبر 3 اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، نمبر 4 میں اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے، قیل لہا، اسے کہا جائے گا قیامت کے دن ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، جنت کی 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو سکتے ہو، سب استقبال کے لیے کھڑے ہیں، فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہیں تمہارے لیے، جاؤ۔ اللہ اکبر، جنت کوئی معمولی بات ہے؟ جنت جہاں انسان کی خواہش کی تکمیل ہوگی، انسان جو چاہے گا وہ منٹوں میں سیکنڈوں میں سامنے ہوگا۔ پیارے نے فرماتے ہیں من یدخل الجنت ینعم، جو جنت میں داخل ہو گیا ہمیشہ خوش رہے گا، کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے، جوانی ختم نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی۔ ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ التحریم کی آیت نمبر 11 پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں ذرا غور کریں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی۔ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، حضرت آسیہ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک محل تعمیر فرما، اور مجھے یہ فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور یہ جو ظالم قوم ہے اس قوم سے بھی اللہ مجھے بچا لے۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام جب ایمان لائی تو فرعون اپنے اس نیک بخت بیوی کو طرح طرح سے ستانے لگی، طرح طرح سے ستانے لگا، اتنے ستائے کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت میں دھوپ میں کھڑا کر دیتا فرعون، اور گرمی کی شدت اور اوپر سے سورج کی تپش، تکلیف میں مبتلا، اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس جو فرشتے ہیں فرشتوں کے پروں کے ذریعے ان پر سایہ کر دیتا اور اس تکلیف سے اللہ بچا لیتا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ فرعون اپنے درباریوں سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری بیوی کیسی ہے، میری بیوی کی خبر ہے تمہیں؟ کہا کہ آپ کی بیوی آسیہ تو بڑی اچھی ہے، نیکار ہیں، سب نے تعریف کی۔ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں میری خود بیوی نے اللہ کے علاوہ، میری بیوی نے میرے علاوہ کسی کو رب بنا لیا ہے۔ یعنی فرعون اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں ہی دنیا کا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو لوگوں میری بیوی میرے علاوہ کسی کو رب مانتی ہے، میری بیوی میرے علاوہ کسی کو اللہ مانتی ہے۔ چنانچہ جب لوگوں کو معلوم ہوا تو مشورہ ہوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کے ہاتھ پیر کو باندھا گیا، پورے جسم میں کیلیں اور میخیں گاڑی گئی۔ اس وقت حضرت آسیہ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار رب ابن لی عندک، ظلم کے پہاڑ ہیں، جسم اور ہاتھ پیر کو باندھ دیا گیا ہے، میخیں گاڑ دیے گئے ہیں، عذاب پر عذاب ہیں، تکلیف پر تکلیف ہیں، ستم پر ستم ہے۔ اسی حالت میں دعا کرتی ہے، اے میرے پروردگار رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے لیے میں آپ کے پاس جنت میں ایک محل تعمیر فرما۔ اللہ اکبر، دعا قبول ہوئی۔ اہل ایمان کی آزمائش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انعام بھی، جیسی آزمائش ویسے انعام۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، جنت تو بنایا ہی، ساتھ ہی جنت میں جو
چیزیں تیار کی تھی، حجاب ہٹایا اور کہا کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے جنت کو دیکھ لو، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کو دیکھ لو، تمہارے جنت میں ٹھکانہ یہاں ہوگا۔ اللہ اکبر، عین اسی وقت میں فرعون آ پہنچا۔ فرعون جب دیکھا ظلم کے پہاڑ اس پر توڑے جا رہے ہیں، لیکن حضرت آسیہ ہنسی جا رہی ہے، فرعون کو بڑا تعجب ہوا، لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھلا یہ کیسی عورت ہے، دیکھو انہیں کیا ہو گیا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے، تکلیفیں ہو رہی ہیں، میکھیں گاڑ دی گئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ رونے کے بجائے ہنس رہی ہے۔ فرعون نے کہا کہ اس کی دماغی حالت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، الغرض طرح طرح سے آزمائش ہوئی، اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گئی، شہید ہو گئی۔ امام ابن قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے بڑا شرکش فرعون تھا، لیکن فرعون کے کفر نے بھی اس کی اپنی بیوی اس کے ایمان کا کچھ بال باقا نہیں کر سکا، کچھ نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ یہ عورت حضرت آسیہ علیہ السلام ایمان پر ڈٹی رہی، ثابت قدمی رہی، یہاں تک کہ قربان ہو گئی۔ ذرا غور کریں ان واقعات پر کہ آخر حضرت آسیہ علیہ السلام پر آپ دیکھیں، شاہی دربار میں تھی، کیا کمی تھی ان کے پاس، دنیا کی نعمتیں قدموں پر، پیر کے قدموں پر تھی، لیکن سب کچھ ٹھکرا دیا۔ ایمان کے لیے، آخرت کے لیے، جنت کے لیے اس نے کہا کہ مجھے دنیا کی یہ وقتی طور پر یہ چیزیں نہیں چاہیے، نعمتیں نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ اور غور کریں قرآن کی آیت پر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، دعا کیا ہے، رب ابن لی، اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا، کہا عندک، آپ کے پاس، اللہ کا پڑوسی مانگا اس نے، جنت تو مانگا ہی، لیکن یا اللہ جنت دے مجھے، لیکن جنت میں اللہ تیرا پڑوسی نصیب عطا فرما، عندک، آپ کے پاس۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، آج کا خطبہ جمعہ بڑی اہم ہونے والا ہے، وہ ہے جنتی عورت اور ان کے چند صفات۔ خواتین سے گزارش سے بڑی توجہ سنیں، زندگی بدلنے والی یہ جمعہ ہے، اگر آپ صحیح سنتے ہیں۔ مرد حضرات کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی والدہ کو جنت بنا سکتے ہیں عمل کے ذریعے انشاءاللہ۔ خواتین اپنے آپ کو سنوار سکتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، خواتین اسلام، ہر مرد اور ہر عورت کی کیا خواہش ہے کہ اسے آخرت کو جنت مل جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ خواہش اور آرزو سے کیا جنت ملا کرتی ہے؟ اس کے جواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، جب اللہ نے جنت بنائی تو اللہ نے فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو چاروں طرف سے ناگوار چیزوں سے گھیر دی گئی ہے، کانٹوں سے گھیر دی گئی، دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں۔ وہ کانٹے کیا ہے؟ سخت محنت والا عمل، محنت کرنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، تھکانا ہوگا، عبادت کرنی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کر دینا ہوگا، تب جا کے جنت ملے گی۔ اللہ اکبر، خواتین کے لیے کتنی عظیم بشارت ہے، اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو، ایک ہی حدیث میں اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورت کے 4 ایسے صفات بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی ایمان والی عورت ان 4 صفات کو اپنا لیتی ہے تو جنت کی 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحافظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أبواب أي الجنة قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ حدیث سمجھ میں آئیے سمجھتے ہیں اس حدیث کو۔ پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھے، اذا صلت المرأة خمسها، جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھے، نمبر 2 وصامت شہرها، اور رمضان کے مکمل روزہ رکھے، وحافظت فرجہا، نمبر 3 اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا،
نمبر 4 میں اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے، قیل لہا اسے کہا جائے گا قیامت کے دن ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، جنت کی 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو سکتے ہو، سب استقبال کے لیے کھڑے ہیں، فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہیں تمہارے لیے، جاؤ۔ اللہ اکبر، جنت کوئی معمولی بات ہے؟ جنت جہاں انسان کی خواہش کی تکمیل ہوگی، انسان جو چاہے گا وہ منٹوں میں سیکنڈوں میں سامنے ہوگا۔ پیارے نے فرماتے ہیں من یدخل الجنت ینعم، جو جنت میں داخل ہو گیا ہمیشہ خوش رہے گا، کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے، جوانی ختم نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی، پیریڈ نہیں ہے، حیض نہیں ہے، اور بچی اگر چاہیں گے فوراً بچہ ہوگا، بچی پیدا بھی کرنے کی ضرورت نہیں، پیشاب پیخانے کی وہاں ضرورت نہیں، سارے لوگ جوان ہوں گے، 30 اور 35 سال کی عمر میں سب جوان ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہاں کیا کہنے، آدمی شہد کی نہروں میں، دودھ کی نہروں میں اور شراب کی نہروں میں عیش کی زندگی ہوگی۔ میرے محترم بھائیو، خواتین اسلام ذرا غور کریں، اس حدیث میں 4 ایسے اعمال بتلائے گئے ہیں کہ اگر ایک مومنہ عورت ان 4 کی صفات کو اپنا لیتی ہے تو جنتی وہ عورت ہے۔ کیا ہے وہ عورت؟ جنتی عورت ہے۔ آئیے ان 4 صفات کو کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں تاکہ بات مکمل واضح ہو جائے۔ پہلی صفت کیا ہے جنتی عورت کی؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا۔ اب ذرا ارکان اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس پر ذرا غور کریں آپ۔ رمضان، سال میں رمضان کے جو روزے ہیں، روزے سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہے، اور زکوٰۃ سال میں فرض ہے لیکن جب نصاب پہنچیں گے تب۔ حج زندگی میں 1 بار فرض ہے لیکن نماز کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، نماز ہر مکلف مرد عورت پر دن و رات میں 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اور اس نماز کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے اس نماز کا سوال ہونے والا ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو۔ اللہ اکبر، جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں 1-2 مثالیں دیکھ لیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ صحابیات، اللہ کے نبی کے زمانے میں جو عورتیں تھیں، خواتین تھیں، فرائض تو فرائض، فرض نماز تو نماز، نوافل اور تہجد اور قیام اللیل کی اس قدر اہتمام کرتی تھی، قیامت تک کوئی ویسا مثال بیان نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے، ایک مرتبہ حولہ بنت طویت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس سے گزری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ کے نبی، لوگوں کا کہنا ہے کہ جو عورت حولہ بنت طویت، لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ رات بھر سوتی نہیں ہے، رات بھر عبادت قیام اللیل، رات بھر عبادت کرتی ہے، سوتی نہیں ہے یہ۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، کیا کوئی ایسی عورت ہے جو رات بھر عبادت کرتی ہو؟ کہا کہ خذوا من العمل ما تطیقون، جتنی طاقت ہو اللہ کے بندی اتنی عبادت کرو، جتنی طاقت ہے اتنی عبادت کرو، عمل کرو۔ اللہ اجر و ثواب دینے سے اکتائے گا نہیں، لیکن تم عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے، تھک جاؤ گے، لہذا طاقت کے بھر عمل کرو۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، آپ کی نظر ایک رسی پر پڑی، دیکھا کہ رسی 2 ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی ہے۔ کہا کہ یہ کس کی رسی ہے؟ کہا کہ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی رسی ہے۔ کہا کیا مسئلہ؟ کہا کہ یہ رات میں اللہ کی عبادت کرتی ہے، قیام اللیل کرتی ہے، جب تھک جاتی ہے تو یہ رسی پکڑ لیتی ہے سہارے کر کے، اس کے بعد نماز تبھی پڑھتی ہے، رسی کو ہاتھ میں پان لیتے، ہاتھ میں پکڑ لیتی ہے اور پھر وہ نماز قیام اللیل کرتی رہتی ہے۔ پیارے نے فرماتے ہیں اس رسی کو ہٹاؤ یہاں سے، جب تندرستی رہے، جب ایکٹیو ہو، جب فرحت اور نشاط ہو تب عبادت کرو، جب سستی آ جائے تو سو جاؤ۔ آپ یہ 2 مثالوں میں ذرا غور کریں کہ یہ کون سی عورتیں ہیں؟ یہ بھی ایک عورت ہے نا، اس کے اندر بھی جذبات ہیں، ان کے اندر بھی دل ہیں، لیکن آپ سوچئے فرائض کے ساتھ ساتھ پوری رات عبادت، اللہ اکبر، رسی بندھی ہوئی ہے، نماز نماز نماز۔ اگر چاہتے ہیں میں بھی اور آپ بھی، خواتین بھی، کہ جنت میں جائے تو ان کے لیے پہلا فارمولہ کیا ہے؟ زندگی میں نماز پڑھیں۔ لیکن افسوس صد افسوس، اکثر خواتین آج کے دور کی دیکھیں آپ،
मामूली बहाने उनके हैं, मामूली झूठे बहाने, नमाज से गाफिल है। कितनी ऐसी खवातीन हैं कि उसे क़िबला मालूम नहीं, नौज़ुबिल्लाह, उसे नमाज का तरीका मालूम नहीं, उसे नबी का नाम मालूम नहीं, शरीयत मालूम, नमाज का तरीका मालूम नहीं। अल्लाह के लिए दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करें। सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी बीवी है, आपकी वालिदा है, पूछे जाएंगे खवातीन से सवाल होगा उससे, और पहला सवाल वही होगा। नंबर 2, दूसरी सिफत, रमज़ान के रोज़े रखना। जब रमज़ान आएगा, रमज़ान की फजीलत, रोज़े की फजीलत आए, तो इंशाअल्लाह आप जानते हैं रोज़े की सिलसिले में एक अहम चीज़ कि जो खवातीन रोज़ा ये फ़र्ज़ है, एक महीने का रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन बहुत सारे लोगों के जो हैं रोज़े क़ज़ा हो जाती हैं शरई उज़्र की बिना पर, हैज़, निफास, विलादत, तो उसको चाहे कि फौरी तौर पर वो रोज़े की क़ज़ा करें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला बयान करती हैं कि मेरे रमज़ान के रोज़े शरई उज़्र की बिना पर अगर कोई छूट जाती तो मैं उसको अदा नहीं कर पाती थी, यहाँ तक कि शाबान का महीना आ जाता है। और किस वजह से? कहा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की वजह से मैं कर नहीं पाती। रोज़े की बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं रोज़ा मेरे लिए है, मैं उसके बदला दूंगा। और रोज़ेदारों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत में एक स्पेशल गेट रखा है, बाबुर रयान करके। ये दूसरी सिफत है खवातीन जन्नत की, जन्नती औरत की दूसरी अजीब सिफत क्या है कि वो रोज़ा रखे, रोज़े में कंप्रोमाइज ना करे। नंबर 3 में, अल्लाहु अकबर, बड़ी इख्तिसार से मैं जा रहा हूँ, वह हाफिजत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। अल्लाह ताला सूरह इसरा फरमाते हैं वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ दुनिया के लोग, ऐ मुसलमानों, ज़िना के करीब तक नहीं जाना है, इसलिए कि बहुत ही फाहिश और बेहयाई का काम है और बहुत बुरी राह है। इस्लाम ने ज़िना को हराम किया है, इस्लाम ने ज़िना को हराम किया है और उसकी सज़ा बतलाई है कि अगर कोई शादीशुदा ज़िना करते हैं या करती हैं तो उसे दुनिया में रहने का हक नहीं है, माशरे में रहने का हक नहीं है। उसे एक बार तलवार से ख़त्म नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे गला खोद कर उसे संसार कर दिया जाएगा, मार मार कर ख़त्म कर दिया जाएगा, ताकि कोई ज़िना ना करे। जो शख्स अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करती है, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत की और जन्नती औरत की एक सिफात में से एक सिफत अपने शर्मगाहों की हिफाजत करना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 30 पे 5 में मोमिन मर्द और मुसलमान मोमिन औरतों की 10 सिफात बयान फरमाई है। उसमें से एक बड़ी सिफत ये है, अल्लाह फरमाते हैं वल हाफिज़ीना फुरूजहुम वल हाफिज़ात वज़ाकिरीना अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द औरत और अल्लाह की कसरत से जिक्र करने वाले मर्द औरत, अल्लाह ताला ने इन सब के लिए मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम जन्नत का वादा कर रखा है। अल्लाहु अकबर। अभी वक्त तकाजा, वक्त नहीं है, वरना कई मिसालें देता कि ख़वातीन इस्लाम की ख़वातीन सहाबियात कैसे कैसे अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करते थे। मेरे मोहतरम भाइयों, एक मिसाल दे के बात को आगे बढ़ाऊँ। ख़वातीन ज़रा तवज्जो सुने। सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह कहते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने कहा कि क्या तुम्हें जन्नती औरत देखना है कि दुनिया में जन्नती औरत कैसे होती है, क्या तुम्हें देखना है? कहा कि हाँ। कहा कि एक औरत काली कलोटी औरत, लंबी कद की औरत अल्लाह के नबी की खिदमत में आई। कहा कि अल्लाह के नबी, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मिर्गी की बीमारी है और मिर्गी के जब दौरे पड़ते हैं तो मैं नंगी हो जाती हूँ, मेरा जिस्म से कपड़ा हट जाता है, आप अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 ऑप्शन देते हैं कि ऐ औरत, इन शीती सबरती वलकिल जन्नह व इन शीती दावतुल्लाह अन युआफियकी। तुम्हारे 2 ऑप्शन है, अगर तुम इस मुसीबत में, इस बीमारी में सब्र कर ले जाओ तो इसके बदले जन्नत का वादा है तुमसे, वलकिल जन्नह। और अगर तू चाहती है कि मैं दुआ करूं अल्लाह से, तो अल्लाह से मैं दुआ करूंगा, शिफायाब हो जाओगे। अब तुम्हें क्या करना है? वो औरत, अल्लाह अकबर, जन्नती औरत इसको बोलते हैं, ईमान वाली औरत इसको बोलते हैं, बिना किसी झिझक के कहा अना अस्बिर, मैं सब्र कर रही हूं, मुझे इलाज नहीं चाहिए। कोई है बोलने वाला? मुझे इलाज नहीं चाहिए, मैं सब्र कर ले जाती हूं।
جب وہ جانے لگی کہا کہ اللہ کے نبی لیکن میرا سوال ابھی بھی ایک ہے، آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ میں جب مرغی کے دورے پڑتے ہیں میرا جسم ننگا ہو جاتا ہے اور میں بے حجاب ہو جاتا ہوں، بے پردہ ہو جاتی ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ جب مرغی کے دورے پڑے تو آپ صرف اتنا دعا کر دیں کہ میرا جسم سے کپڑا نہ ہٹے۔ اللہ اکبر، بے ہوشی کی حالت میں ہیں، بے ہوشی کی حالت میں بیمار میں ہیں، لیکن فکر کیا ہے پردہ کی، اپنے حجاب کی کہ کہیں نہ کہیں میں اپنے جسم سے کپڑا نہ ہٹے۔ سوچیں، ذرا غور کریں کہ اس وقت کی عورتیں خواتین کیسے ہوا کرتی تھی، ذرا فکر کریں، یہی تو ہے جنتی صفت کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہے۔ نمبر 4 اور آخری چیز بیان کر کے بات ختم کروں گا میرے محترم بھائیوں، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، جنتی عورت کی اگر جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے چاہے داخل ہونا چاہتی ہیں خواتین اسلام، جنتی عورت بننا چاہتی ہیں خواتین اسلام، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کو شوہر مانیں، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد اس کائنات میں ایک بیوی کے لیے اگر سب سے بڑا حق ہے تو اس کا شوہر کا حق ہے اس پر۔ اگر کوئی شخص جنت میں کوئی عورت جانا چاہتی ہے تو اللہ کے حق کے ادا کرنے کے بعد جب تک اپنے شوہر کے حق کو ادا نہ کرے وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم والذی نفس محمد بھی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی عورت اللہ کے اپنے رب کے حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ یہاں تک کہ ایک شوہر اونٹ کے اوپر جو کجاوے ہیں اس پر بیٹھے ہوں اور اپنی حاجت کے لیے بلائے اسے، لم تم نہ ہو تو وہ بھی انکار نہ کرے، آ جائے وہ۔ دوسری حدیث میں ہے کہ وہ عورت کبھی بھی ایمان کی لذت محسوس نہیں کر سکتی، حلاوت ایمان، ایمان کی مٹھاس محسوس نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ ایک عورت یہ کہتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ میں عبادت گزار ہوں، میں نمازی ہوں، میں صدقہ خیرات کرنے والی ہوں، میں فلاں عبادت کرنے والی ہوں، میری یہ عبادت مجھے جنت میں لے کے چلے جائے اور یہ عبادت مجھے جنت پہنچا دے، مگر ساتھ ہی ان کا کردار کیا ہے، وہ شوہر کو ستانے والی ہو، شوہر پر ظلم کرنے والی ہو، شوہر کو ٹارچر کرنے والی ہو، باپ پر جھگڑا کرنے والی ہو، بلا کسی خامیوں کے خلاف طلاق لینے والی ہو، تو ایسی عورت کو جان لینا چاہیے کہ شوہر ہی اس کا جنت ہے، شوہر ہی اس کی جہنم ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ایک عورت، ایک بیوی اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے تو جنت کے مستحق بنتی ہے، ورنہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتی ہے تو جہنم رسید ہونے والی ہے۔ اس کی ایک مثال، ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، بڑے توجہ سے خواتین اسلام اس حدیث کو سنیں، بڑا پیغام ہے اس میں۔ حضرت حسین بن محسن، مسند احمد کی روایت ہے، سن رہی خواتین اسلام، آپ بھی سنیں، آپ کے لیے میرے لیے بھی عبرت ہے۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری پھوپھی جان ایک مرتبہ مجھ سے بیان کی کہ میں کسی کام سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سی عورت ہے، کیا یہ شادی شدہ عورت ہے، ان کا شوہر ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی ہاں میں شادی شدہ ہوں، میرے شوہر ہیں۔ کہا کہ تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیا رویہ ہے، کیا سلوک ہے، کیا برتاؤ ہے؟ وہ عورت میری پھوپھی کہنے لگی کہ اللہ کے نبی میرا جو شوہر ہے ان کی ہر اعتبار سے، ہر طریقے سے خدمت اور اطاعت کرتی ہوں، ہر طریقے سے ان کی بات مانتی ہوں، سوائے اس کے کہ میں عاجز آ جاؤں جو میرے بس میں نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانظری من این انت منہ، فانظری این انت منہ فانما ہوا جنتک و نارک۔ اے عورت ذرا غور کرو کہ تمہاری نظر میں اور شوہر کی نظر میں تم کیسی ہو۔ فانظری، ذرا غور کرو، فکر کرو کہ تمہارا شوہر کی نگاہ میں تمہارا مقام کیا ہے، تمہاری عزت کیا ہے، کیا تم شوہر کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کرتی ہو نہیں؟
فإنما هو جنتکی و نارکی، اس لیے کہ یہ شوہر تمہارا جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ غور کر رہے ہیں آپ لوگ کہ شوہر کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت جہنم میں سب سے زیادہ خواتین کی تعداد میں نے دیکھا ہے، سب سے زیادہ خواتین عورتیں جنت میں ہیں، جہنم میں ہیں۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہا کہ اللہ کے نبی یہ کیسی بات ہوئی، اکثر عورتیں جہنم میں؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ اکثر عورتیں لان تان بھی کرتی ہے اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اسی لیے کثرت سے استغفار کرو اور کثرت سے صدقہ کرو اگر جہنم سے بچنا ہے تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتلایا ہے۔ تو حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ جنتی عورت کیسے بنے؟ شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم بشارت ہے۔ ایک عورت صرف 4 کام کر لے، 4 صفات اپنا لے۔ نمبر 1 گنا دیتا ہوں لاسٹ میں، نماز کی پابندی۔ نمبر 2 جب بھی رمضان ملے زندگی میں دعا کریں ہم سب کو اللہ زندگی میں بار بار ماہ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب عطا فرمائے، آمین۔ جب بھی رمضان ملے تو 1 مہینہ کا مسلسل بغیر کسی بہانہ کے روزہ رکھیں۔ نمبر 3 اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ اللہ آج کا دور دیکھیں، سوشل میڈیا کے ذریعے موبائل ہے، شوہر ہیں، دوسرے سے ان کے غیر تعلقات ہیں، مرد بھی ایسے ہیں اور بیوی بھی ایسی ہے، نعوذ باللہ۔ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ اور نمبر 4 میں جنتی عورت اگر بننا چاہتی ہیں تو اپنے شوہر کی اطاعت اور خدمت کرنی ضروری ہے۔ شوہر خوش نہ ہو جائے، شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی بھی حقوق کو ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والوں کو، آپ سبھی سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خواتین کو، خواتین اسلام کو جنتی عورت بنائے۔ اللہ جنت صفات اپنانے کی توفیق نہ فرمائے۔ آج کے خطبے میں جو 4 صفات، 4 اعمال بیان کیے ہیں، ہماری خواتین کو، ہماری بہنیں کو، ہمارے مائیں کو اور ہماری بہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات سے متصف عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔